ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کی بنیاد ہے، فرمایا اسسا علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی ہے وہ متقی ہے، وہی سارا کچھ اللہ کا بندہ ہے۔ اور اگر کوئی متقی نہیں ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی رسولوں کا اور اللہ کے بندوں کا ساتھ نہیں ملتا۔ فرمایا اولئک کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ حقیقت ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ متقین بندوں کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد کے بغیر نا جو کچھ بھی ہے وہ بے بنیاد ہوتا ہے۔ بنیاد ہے تو بنیادی وہ کام ہے، اور اگر بنیاد نہیں ہے تو کہتے ہیں بے بنیاد ہے، یہ بیس لیس تھنگ، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی ہر چیز کی اور ہر مخلوق کی صورت جانتا ہے تو اسے نام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اس نے اس کی صورت ہی کبھی نہیں دیکھی ہوتی، نام نہیں وہ دے سکتا، نام نہیں وہ بتا سکتا۔ سب سے پہلے چیز اور مخلوق کی صورت ہے، وہ ہمیں صورت بتاتی ہے کہ اسے آپ عام نام دے سکتے ہیں یا اسے خاص نام دے سکتے ہیں۔ اگر عام نام ہے تو یہ لڑکا لڑکی ہے، یہ اونٹ ہے، یہ گھوڑا ہے، اور خاص نام ہے تو میرا اور آپ کا گھوڑا ہے، میرا اور آپ کا اونٹ ہے، میری اور آپ کی لڑکی ہے، میرا اور آپ کا لڑکا ہے، تو آپ اسے خاص نام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے یہ جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ ہیرے گہرے نتھو گہرے کی بات تو ہو نہیں نہ سکتی، کیونکہ ہیرے گہرے نتھو گہرے کے پاس بنیاد نہیں ہوتی۔ بنیاد کیا؟ دین ہے۔ جب تک کسی کے پاس دین نہ ہو، یعنی دین کی بنیاد نہ ہو، اس کے پاس جتنی چیزیں ہوتی ہیں بے بنیاد ہوتی ہیں، اور وہ خود بڑا بے دین ہوتا ہے، اور اپنی چیزوں کو وہ کیا بتاتا ہے؟ دین بتاتا ہے۔ حالانکہ دین جو ہے اس کا ہے جس کی بنیاد دین ہے۔ اگر بے بنیاد وہ بات دین بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے دین، او بھائی یہ تو بے بنیاد بات آپ دین پر لگا رہے ہیں۔ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وحی ہے، اور ایک حکم کی تعلیم قیامت تک جو ہے وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت ہے۔ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی یہ دین کی بنیاد سے ہٹ کر بات کرتا ہے نا، بڑی اونچی اونچی باتیں بھی وہ کرتا ہے، بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات بے بنیاد ہے، یعنی وہ دین نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ بات بے بنیاد ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی بنیاد ہے، جو اصل ہے، جو اصل چیز ہے وہ اس میں موجود ہی نہیں، ٹوٹلی اس کی نیگیشن ہوتی ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلے جب کسی چیز کو آپ نے اور ہم نے نام دینا ہے نا، عام نام بھی دینا ہو یا خاص نام دینا ہو، اس کے لیے اس کی صورت کا جاننا ضروری ہے۔ ہر چیز کی ایک صورت ہے، ہر صورت کی ایک سیرت ہے، اور ہر سیرت کی ایک محبت ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں کس میں؟ صورت میں۔ صورت اس کا ظاہر ہے، اسی صورت ظاہر کا جو باتیں ہیں وہ سیرت ہے۔ اسی سیرت کی حقیقت جو ہے محبت ہے کہ اللہ پروردگار نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں، پھر اللہ نے خلق مخلوق کو پیدا کیا۔ ہر چیز کی حقیقت جو ہے محبت ہے۔ جب محبت کی ہم بات کریں گے تو تب جو بتائیں گے وہ اور ہوگا، جب ہم سیرت کی بات کریں گے اور بتائیں گے تو وہ اور ہوگا، جب ہم صورت کی بات کریں گے اور بتائیں گے تو اور ہوگا۔ ان تمام میں تمیز رکھنے والا
یہ باادب ہوتا ہے، اور جو ان چیزوں میں تمیز نہیں رکھتا وہ کبھی بھی با محبت نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی سمجھے کہ باتمیز جو ہے وہ تو ہوا نہیں، باادب تو ہوا نہیں، اور با محبت ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں البے کا جاننا بھی ضروری ہے، یہاں ٹوکموں کا جاننا بھی ضروری ہے، اور یہاں جملوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ سارا کچھ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کتاب پھر ہی لکھی جا سکتی ہے، کتاب پھر ہی سمجھی جا سکتی ہے، اور کتاب پھر ہی پڑھائی جا سکتی ہے۔ اور جس چیز کے اندر تین چیزیں نہیں ہیں، کیا وہ خسرا ہے؟ کیا وہ ناخطرہ ہے؟ کیا ہے پھر وہ؟ بس ایک ہی ہم بات کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ نبی رسول کا دشمن ہے۔ اور جس میں یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اس میں سیرت بھی ہوتی ہے، اور اس میں صورت بھی ہوتی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پھر نہیں دیتا۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب دیتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دینا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب رب اسے اس لیے دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا ہے، بیچ میں سے غیر نکل چکا ہوتا ہے۔ اور جسے یہ نہیں پتا ہوتا غیر حکم کیا ہے، غیر تعلیم کیا ہے، اسے دین کا کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ دین تو ہے ہی سارا حکم، اور حکم کی تعلیم سنت ہے، اس کے علاوہ تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ضروری باتیں ہیں۔ جب کوئی عالم ہوتا ہے وہ اور ہے، جب کوئی عابد ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جب کوئی عارف ہوتا ہے وہ اور ہے۔ عالم ہونے والا عالم نہیں ہوتا لیکن عارف ہو جاتا ہے، عارف ہونے والا عالم نہیں ہے، عارف کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ والا ہی ہے جو کہہ سکتا ہے میں اللہ والا ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ یہ اللہ والا یہ جو کہتا ہے میں اللہ والا ہوں، میں نبی رسول نہیں ہوں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ وہی کہتا ہے جو ہے، وہ وہی دیکھتا ہے جو ہے، وہ وہی جانتا ہے جو ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سچ کہتے ہیں۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو ہے وہ نہیں ہے، جو کوئی دیکھتا ہے وہ نہیں ہے، اور جو کوئی جانتا ہے وہ نہیں، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اور جب تک تین باتوں کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک صرف صورت جانتا ہے، نہ اس میں سیرت ادب ہوتا ہے، اور نہ اس میں محبت اخلاق ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو وہ بولتا ہے جو خود نہیں جانتا، جب وہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے جو وہ خود نہیں دیکھتا، ہوتا ہی نہیں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جو ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ جھوٹ کا تو اسے پتا ہے جسے یہ پتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے، صورت کا تو اسے پتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ صورت کیا ہے، میرا اور آپ کا تو اسے پتا ہے جو مجھے اور آپ کو جانتا ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو جانتا ہی نہیں، اپنے سائیں جی کو جانتا ہی نہیں، وہ ان کا عارف کیسے ہو گیا؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمانی کام کرتا ہے۔ اب منافق بھی مسلمانی کام کر سکتا ہے، مسلمانی کام منافق بھی کر سکتا ہے، تو یہ تو مسلمان نہ ہوا، یہ تو حکم ظاہر میں مسلمان ہے نا۔ حقیقت میں مسلمان کون ہے؟ جو دین قبول کر چکا ہے۔ دین قبول کرنے والا کون ہے؟ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم وہی کو مان لیا ہے کہ وہ دین ہے، اللہ نبی رسول کا جو حکم ہے وہ دین ہے، اور پھر حکم کی تعلیم جو اللہ نبی رسول علیہ السلام نے دی ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دین ہے۔ سارا کچھ جو اس میں کرتا ہے وہ تو مومن ہے، اور جو سارا کچھ صورتوں میں کرتا ہے وہ منافق ہے۔ یہ کسے پتہ چلے گا؟ جسے صورت کا پتہ ہے، اور جسے صورت کا ہی پتہ نہیں ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا عمل ہوتا ہے۔
اور جب عمل میں وہ حکم کی تعلیم میں اتحیات پڑھتا ہے، الحمد قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے، تو وہ عابد ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے حکم کا باطن جو ہے وہ جانا ہے، کیونکہ عابد وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جب تک اسے نماز نہ آتی۔ اب عابد وہ ہے جو تعلیم جانتا ہے عمل کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، وہ تعلیم جانتا ہے، اس لیے عابد ہے۔ عارف تو وہ ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے نبی کو جانتا ہے، اپنے استاد کو جانتا ہے کہ اس کی مرضی کیا تھی یہ تعلیم دینے میں، پھر جب وہ مرضی بتاتا ہے تو اللہ کی رضا بتاتا ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے سائیں جی کی اور بیوی اپنے شوہر کی یہ رضا بتاتی ہے، پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ عارف ہو گیا ہے، اسے معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ جب تک ہر چیز اور ہر مخلوق کی تین باتیں نہیں کوئی جانتا، اسے کیا پتا کہ جب وہ صورت جانتا ہے تو یہ جھوٹ ہوتی ہے، اور جب کوئی سیرت جانتا ہے تو یہ ادب ہوتا ہے، اور جب کوئی محبت جانتا ہے تو یہ اخلاق ہوتا ہے۔ ورنہ جتنی صورتیں نظر کسی کو آتی ہیں، سیرتیں نہیں اس کے پاس ہوتی، یہ ساری صورتیں رکھنے والا یہ جھوٹا اور منافق ہوتا ہے۔ اور جب کوئی صورت سے آگے ترقی کرتا ہے اور سیرت والا ہو جاتا ہے تو وہ باادب ہو جاتا ہے، اور جب کوئی سیرت سے آگے ترقی محبت میں کرتا ہے تو با اخلاق ہو جاتا ہے۔ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے حبیب ہیں، آپ محبت کی حقیقت رحمت رکھتے ہیں، میرا ساتھ رکھتے ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ ایویں نہیں سارا کچھ ہو جانا، پہلے حالت ہوگی، پھر کیفیت ہوگی، پھر صورت ہوگی، پھر صورت والا اسے حکم ہوگا، حکم والے کو حکم کی تعلیم ہوگی، یہ ہمارا دین ہوگا۔ سارا کچھ جو کسی کو ملتا ہے دین سے ملتا ہے، اور جو دین نہیں رکھتا اس کے پاس وہ صورت ہے کہ وہ بھی مولوی ہے، میں بھی مولوی ہوں، یہ تو صورت ہے۔ اور بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی پھر ٹھیک ہی ہوا۔ جب تک کسی کو یہ تین چیزوں کا علم نہیں ہوتا وہ عارف نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیسے عارف کو لگتا ہے کہ عارف کے پاس علم ہوتا ہے ان تین چیزوں کا؟ وہ اپنے علم میں جب دیکھتا ہے کہ نام تو فلانے کا فلانا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، چیز تو فلانی جو ہے وہ یہ اور وہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے، پھر پتہ کسے نہیں ہوتا؟ پتہ کسے نہیں ہوتا؟ وہ بتانے والے کو پتہ نہیں ہوتا، پھر عارف کو پتہ ہوتا ہے یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ جاہل کی تین صورتیں ہوتی ہیں، جاہل کی تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اپنے نزدیک ہوتی ہے، ایک عارف کے نزدیک ہوتی ہے۔ جو عارف کے نزدیک ہوتی ہے اس میں اس کی صورت جاہل ہوتی ہے اور اس کا باطن جہالت ہوتا ہے، اور جہالت کی حقیقت لعنت ہے۔ اور اس کے نزدیک وہ ابو جہل بڑا ابو الحکم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اور اس کا باطن وہ جو علم جانتا ہے کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ سے بغض اور بعد دوری ہوتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہاں رب جانتا ہے، اور جب کوئی اللہ کو، اللہ کے بندے کو جانتا ہے تو اب من عرف نفسہ فعرف ربہ، پھر اپنے رب کو نہیں، پھر اللہ کو جانتا ہے۔ رب صفات والا ایک ہے اور اللہ تمام صفات والا ایک ہے، فرق ہے دونوں۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جھوٹ جانے بغیر نا جھوٹ سے نکلا نہیں جا سکتا۔ سچ کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ سچ جانے بغیر حق میں داخل نہیں ہوا جا سکتا، اور جب تک کوئی حق میں داخل نہ ہو لے اسے کیا پتا سچ کیا ہے، اسے کیا پتا سچ کیا ہے۔ سچ تو وہ یہی جانتا ہے جو ہے،
اگر وہ یہ نہیں جانتا تو وہ تو خود سچا نہیں ہے، خود جھوٹا ہے، وہ سچ کیا ہمیں بتائے گا؟ اس لیے ان سب چیزوں کی بنیاد دین ہے، ان سب چیزوں کی بنیاد دین ہے۔ کہ پوچھے دین کیا ہے تو اسے بتانا کہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی ہے، یہ بنیاد ہے، اور حکم وہی کی جو تعلیم سنت نبی رسول اللہ علیہ السلام دی ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرزا قادیانی اپنے عمل لے کے آ جاتا ہے، اپنی کتابیں لے کے آ جاتا ہے، اپنے ثبوت لے کے آ جاتے ہیں، لانتی تو بے بنیاد ہے۔ جب ہے ہی تو بے بنیاد، تیری بات تو ہے ہی نہیں دین، تو ہم بے دین شیطان کی بات سنیں؟ بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب کوئی حکم وحی کو اور حکم کی تعلیم سنت قیامت تک کو دین نہیں مانتا، وہ جتنی بھی باتیں کرتا ہے اب وہ بے دینی ہوگی، اور اگر انہیں دین مانتا ہے تو بنیاد کے مطابق آگے عمارت بناتا ہے، تو یہ دینی عمل ہے سارے کے سارے۔ کس نے کیے ہیں؟ دیندار نے کیے ہیں۔ اب یہ اجماع ہے، اب یہ فقہ ہے، اب یہ مسئلہ ہے، اب یہ جائز ہے، ورنہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حرام ہے اور جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مولوی صاحب جب جائز بتاتا ہے تو جائز کا معنی یہ ہوتا ہے وہ حلال ہو گیا ہے، حالانکہ اسے علم نہیں ہوتا۔ جائز جب بھی ہوگا، حرام جائز جب بھی ہوگا، یہ شرعی عذر جائز کرے گا، اسے علم نہیں ہوتا۔ انہیں گلاں آنیاں جانیاں سننے والیاں ہوں، اسے بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا محبت والا اس پر ترس کھا سکتا ہے، اس کا محبت والا وہ ہوتا ہے جس کو وہ محبت والا مانتا ہے، جانتا ہے، ورنہ امی ابا بھی محبت والا نہیں وہ جانتا تو وہ بھی محبت والا نہیں ہوتا۔ وہ محبت والا اس پہ ترس کھا سکتا ہے کہ دوست کا دین ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت سونا سی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ تیرا منڈا جڑا ہے نا، تیرا بیٹا لڑکا جو ہے وہ نا پیسے لینے لگ گیا ہے۔ حضور جی اچھا سنتا سی وہ پائی، 2-3 باری کیا۔ کراچی میں تھا اس کا بیٹا، ادھر نیا نیا مولوی ہو کے گیا تھا، اس نے پیسے لینے شروع کر دیے۔ سونا سی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں آپ ہی جا کے انہیں دسی آؤں گا۔ جب کسی کے گھر جاؤ نا، خالہ کے گھر جاؤ، ماسی کے گھر جاؤ، پھوپھی کے گھر جاؤ، بچوں کو پیسے نہ دو، اس کی امی جان کو دو، اس کے ابا جی کو دو کہ یہ بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، ورنہ بچوں کی عادتیں خراب خود اپنے ہاتھ سے بڑے نہ کریں۔ پھر جیسے بھی مہمان آیا کرے گا نا تو بچہ ہے نا، اسے سمجھ نہیں ہوتی، اسے لالی ٹافی اس کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ دھیان اس کی طرف رکھے گا، میں ان خرچی دے کے جائے گا نا۔ جو ان کا بچہ ہے نا ماسی خالہ کا، اسی طرح ہمارا بھی وہ بچہ ہے، ہم نے اس کی تعلیم اچھی کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو جائے گی، ایک بات یہ ہو جائے گی کہ ہم نے نیکی کیوں پھیلانگی۔ اس کی ماں میری خالہ تھی، میں نے خالہ کو چھوڑ کر بچوں کو کیوں دے دی؟ مجھے چاہیے تھا میں نیکی نہ پھیلاتا۔ جب مجھے محبت تھی، پیار تھا اپنی خالہ سے، تبھی تو بچوں کو دیا تھا نا۔ ایسے کوئی دیتا ہے کسی کے بچے کو جائے؟ یہ محبت ہے، لیکن محبت کی حقیقت جو ہے وہ بھی ساتھ جب ظاہر ہوتی ہے تو ہمارے بچوں کی بھی تعلیم ہو جائے گی، ہماری خالہ کی بھی تعلیم ہو جائے گی، میری بھی تعلیم ہو جائے گی، اور آپ کی بھی تعلیم ہو جائے گی۔ پھر آپ فرمانے لگے سونا سی رحمۃ اللہ میں آپ ہی چلا جاؤں گا، آپ ہی جا کے دسیا ہوں۔ ہر چیز کی ایک صورت ہے، صورت بندے کو خراب کر دیتی ہے۔ اس کی سیرت کا جاننا ضروری ہے، اور اس کی سیرت وہ جانتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بندہ دیا ہے، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ کا بندہ ہی داخل کرنے کے قابل ہوتا ہے، دوسرا تو حقیقت میں داخل ہی نہیں کر سکتا۔ کہ جیسے فرمایا یدخلون فی دین اللہ، میں تمہیں دین میں داخل کروں۔ اللہ ہی ہے نا جو ایمان کی دولت دیتا ہے، اللہ ہی ہے نا جو اپنا بندہ دیتا ہے۔ ان سب چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے کہ قد من اللہ علی المومنین، مومنین کا ذکر بھی آیا ہوا ہے، اور مومنین کو اللہ نے اپنا بندہ دیا اس کا ذکر بھی آیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے کے تزکیے کو، تعلیم کو دینی تعلیم کہا گیا، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔
تعلیم تزکیے میں جو علم حکمی ملتا ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے، اور جو مشاہداتی علم ملتا ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ جب کوئی مشاہداتی علم رکھتا ہوگا تب وہ مشاہداتی علم کا ظاہر بتانے کے قابل ہوگا، تاکہ ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ پھر مشاہداتی علم کا ظاہر جو وہ بتائے گا اللہ کا بندہ بتائے گا، پھر اسے پوچھو اللہ کا بندہ کون سا اللہ کا بندہ؟ اس کا تو مشاہدہ وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کا مشاہدہ تبھی ہوگا نا جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، آ سکے گا۔ یہ گلاں بڑھائیاں نہیں جانیاں، گلاں کھچیاں نہیں جانیاں، یہ جو ہے وہی ہے بس۔ مشاہدہ اس کا ظاہر اللہ کا بندہ ہوگا، اور اللہ کا بندہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے ہوگا، تابعین ہوں گے، ہر ایک وقت کا جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہوگا جو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین میں سے ہے۔ جب وہ نہیں ہوگا تو ماں باپ ہوں گے، جب ماں باپ نہیں ہوں گے تو بیوی کے لیے شوہر ہوگا۔ یہ ہے مشاہدے، اور ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے وہ قیامت تک ہوگا، تاکہ ماں باپ کو بھی مشاہدے کی ضرورت ہے۔ یہ ماں باپ کا مشاہدہ جو ہے تب مشاہدہ ہوتا ہے اولاد کے لیے جب ماں باپ جو ہیں ان کو مشاہدہ مل گیا۔ اسی لیے قیامت تک مشاہدے کا ظاہر ہم میں رہے گا، وہ ہر وقت کا جو اللہ کا بندہ ہے وہ ہے۔ اب مشاہدے کی ظاہری بات کیا ہے؟ مشاہدے کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہوگا سامنے، اس نے اللہ کے بندے کو دیکھا ہوگا، بے شک لمحہ بھر کے لیے کیوں نہ دیکھا ہو، کافی ہے، جتنا اللہ نے دکھایا وہ کافی ہے، مشاہدہ ہو گیا اسے۔ یہ اس کا مشاہدہ ہے جو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور قسم خدا کی اگر اللہ کا بندہ بھی اس کا مشاہدہ کرتا، اوئے ہوئے، پھر اللہ کے بندے کے ساتھ ہوتا، کوئی بات نہیں، جنت میں اللہ کا بندہ اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، جا کے اس کی جنت کو بڑا کرتا رہتا ہے جا کے۔ اسی لیے تو اللہ کا بندہ ان کا مہمان ہوتا ہے۔ جب وہ مہمان کسی کا ہوتا ہے تو خود مشاہدہ کرنے جاتا ہے، اور جب کوئی اس کا مشاہدہ اللہ کے بندے کا کرتا ہے تو اس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ ہر بات کی 3 باتیں ہیں، اگر ہر بات کی 3 باتیں کسی کو نہیں ملی وہ عارف نہیں ہوتا، یا وہ ظاہری مسلمان ہوتا ہے یا ظاہری وہ منافق ہوتا ہے۔ نظر عارف کو آتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا، اور باطنی وہ عابد ہوتا ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی عابد ہو نہیں سکتا۔ حقیقت رحمت محبت میں جب وہ حکمی علم کا طالب ہوتا ہے اور اللہ اسے حکمی علم میں قبولیت دے دیتا ہے، وہ تب استاد حکمی علم کا ہوتا ہے، تب وہ عالم ہوتا ہے۔ ورنہ گدھا بھی ہے اور گدھے پر کتابیں بھی لادی ہوئی ہیں، اور خود ہی گدھا ہے، خود ہی کتابیں لادی ہوئی ہیں، اپنے پہ وزن اٹھایا ہوا ہے۔ اب گدھا یہ کام نہ کرے وزن کسی اور پر لدوا دے، خود ہی گدھا ہوتا ہے، خود ہی پر وزن لدوانا ہوتا ہے۔ بس پتہ ہی بات بتا گیا، اسے پتہ نہیں ہوتا سچ کیا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے جو ہے نہیں، جھوٹ کیا ہے جو دیکھتا ہے وہ نہیں، جھوٹ کیا ہے جو کہتا ہے وہ نہیں، جھوٹ کیا ہے کہ جھوٹے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ بھی نہیں ہے، جو دیکھتا ہے وہ بھی نہیں ہے، جو جانتا ہے وہ بھی نہیں ہے، تو جھوٹ چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے کہ سب اس میں کمیاں ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ نہیں کہتا جو نہیں ہے، وہ نہیں کہتا، اور وہ نہیں جانتا جو نہیں ہے۔ ہاں سچ ہی سچ ہے اس کے پاس۔ سچ کدھر سے آیا ہے جی؟ سچ حکم سے نہیں آیا، سچ حکم سے نہیں آیا، سچ مجھ سے اور آپ سے آیا۔ یہ میرا دیکھنا ہے، یہ میرا جاننا ہے، اور یہ میرا کہنا، میں نے وہ کیوں کہا جو ہے نہیں، میں نے کیوں وہ دیکھا جو ہے نہیں، میں نے کیوں وہ جانا جو ہے نہیں، میرے سے آیا ہے۔ اور حق جی کس سے آیا ہے؟ سبحان اللہ، حق اس سے آیا ہے۔
پھر حق سے حقیقت ہے، پھر حق سے رحمت ہے، پھر حق سے محبت ہے، اور پھر حقیقت رحمت محبت میں یار کا ساتھ ہے، اسے مائیت ہے۔ ایویں نہیں کچھ بھی ہوں، ایویں اولاد ہو جاندی ہے، ایویں درخت ہو جاتا ہے، ایویں کوئی کھوتا ہو جاتا ہے، ایویں کوئی گھوڑا ہو جاتا ہے، ایویں کوئی انسانیت والا ہو جاتا ہے۔ خود کچھ نہیں ہوتا، فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ کر وہ میں نے جی یہ کر دیا، میں نے جی وہ کر دیا۔ بنیاد بتا تیری کیا ہے؟ بنیاد دین ہے تو اللہ نے کیا ہے، اور بنیاد بے دینی ہے تو بے حکم ہے، بے تعلیم ہے اور بے مرشدہ ہے۔ یہ کیا پتا کہ تو کیا ہے؟ اگر تجھے پتا ہوتا تو تیرا ظاہر جاہل نہ ہوتا، تیرا باطن جہالت نہ ہوتی، اور تجھ پر لعنت نہ برستی۔ جہالت کا تیسری کلاس ہے ہی لعنت، جو ہے وہی رہے گا نا۔ کوئی کہے جی میں لعنت کو لکھنے لگا ہوں، لعنت جب لکھے تو لکھ دے رحمت، تو غلط لکھا ہے نا۔ جب وہ رحمت لکھے گا تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رحمت جو ہے یہ ہے رحمت۔ جب تک کسی کا ظاہر چیز کا اور جب تک کسی کا ظاہر مخلوق کا پتہ نہیں کوئی کر لیتا، اس کا نام نہ بتا سکتا ہے اور نام اس کا نہ جان سکتا ہے۔ دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی آ یہ چیز ہے اور آ بندہ ہے، کہ جو نام جانتا ہے وہ گواہی دے سکتا ہے اس کا یہ نام ہے۔ جو کسی چیز کا ظاہر جانتا ہے نا وہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ کیلا ہے، یہ امرود ہے، یہ وہ ہے، ورنہ ایک گواہی نہیں دے سکتا کہ بھائی کی کرنا، تو کی کرنا ہے، چل اپنے گھر جا، تیری کوئی گواہی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی گواہی دیتا ہے نا، اللہ کا مومن بندہ بھی گواہی دیتا ہے نا، گواہی کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ وہی کہتا ہے جو ہے، اللہ جو کہتا ہے وہی ہے۔ اللہ حق اور سچ ہے، سچ ہمیں دیتا ہے اور حق وہ خود ہے۔ جب ہمیں وہ سچ مل جاتا ہے تو یہ ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ جانا جا سکتا ہے، یہ ہے۔ اور جو ایک چیز ہے ہی نہیں انہوں کتوں دیکھو گے، اسے کدھر دیکھو گے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں اسے کدھر جانو گے؟ تو اس لیے ہر چیز کا پہلے ظاہر جاننا ضروری ہے۔ ان بھائی فروغ نو اٹھاؤ، سو کے تھکیا نہیں ہوتا، ایک چیز ہے ہی نہیں، وہ دکھاؤ گے کس کو؟ پھر اگر کوئی دیکھتا ہے اسے جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز ہے نہیں، اس کا علم کس کو دو گے کہ نہیں تینوں میں دسدا تو جاننے والا ہو جائے گا؟ کس کو دو گے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کی تعلیم دینا یہ بے حکمی، بے دینی، جہالت، کفر نہیں، منافقت نہیں۔ کئی جان بوجھ کے منافق ہوتے ہیں اور کئی ہوتے منافق ہیں لیکن جانتے نہیں، ہم لا یعلمون، جانتے نہیں۔ جب ان کا باطن وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جو ہمیں علم ہے نا اور کسی کو علم ہی، میں تو ابو الحکم ہوں۔ ابو جہل کیا تھا جی؟ ابو الحکم، لیکن تھا ابو جہل، جاہلوں کا بھی باپ تھا وہ، کہ اس کا ظاہر جو ہوتا ہے نا وہ عارف جانتا ہے کہ یہ جاہل ہے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ اس پر ترس صرف وہی کھا سکتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ترس کھایا۔ جب کوئی کسی پر ترس کھاتا ہے نا تو اسے وہاں لے آتا ہے جدھر اس پر ترس کھایا گیا تھا۔ یہ ہے ترس کھانے والے نے ترس کھایا ہے، کہ جو ترس کسی پر کھاتا ہے انہوں اپنے کو ہی لے آتا ہے، کمڑیا تو آپ ہی کمڑا ہے، انہوں تو عقل کی دینی ہے، تیرے تے جنہیں ترس کھاتا ہے اندھے کو تو لے کے جاندہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام فرمایا آپ ابا جی کو لے کے آگئے ہیں، مجھے بتاتے میں وہاں چلا جاتا۔ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر آپ نے ترس کھایا تھا تو آپ کی طرف ہی میں نے ہر کو لے کے آنا تھا، ان کا حق بنتا تھا کہ وہ آتے۔
جب محبوب نے خود مشاہدہ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر محبوب کھل جاتا ہے، اور جب ہم نے محبوب کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے نا تو پھر یہ مشاہدہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا ان کے مشاہدے کے لیے جاتا ہے، یہ دونوں مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا تو تب آپ مشاہدہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب قبلہ آپ کی طرف آتا ہے نا تو خانہ کعبہ جب آپ کی طرف آتا ہے وہ آپ کا مشاہدہ کرنے آ رہا ہے۔ جب آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہو، نبی رسول علیہ السلام کے پاس گئے تو نبی رسول کی زیارت مشاہدہ ہی کرنے گئے تھے نا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف آئے تو آپ ان کا مشاہدہ کرنے آئے تھے نا۔ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ معرفت کے اندر ساری باتیں اللہ والوں نے کہی ہوتی ہیں، لوگ اس پر عیب نکالنا شروع کر دیں، جی خانہ کعبہ انہوں نے زیارت واسطے گیا، یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جا سکتے ہیں، نبی رسول اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ 24 گھنٹے اپنے محبوب کا مشاہدہ کر رہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ تو محبتوں کی باتیں، یہ سب تو محبتوں کی باتیں۔ بس بات پتہ کیا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نا جو بڑا مولوی بنا کے بیٹھ گیا ہوتا ہے، بڑا دھوکا، اپنے مشاہدوں کو تو بڑا مشاہدہ مانتا جانتا کہتا ہے، اور اپنے بابے کا مشاہدہ جو اسے محبت میں دیکھ رہا ہے، جب نہیں بھی تھا یہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نہیں مانتا۔ یہ عجیب گل وہ ماں توفیق الا باللہ۔